شہر اولیاء میں سیاسی گرما گرمی عروج پر ریلی نکالنے پر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی موسیٰ گیلانی سمیت 50 افراد پر مقدمہ درج۔ تھانہ چہلک پولیس نے حراست میں لے لیا۔ عبدالقادر گیلانی اور پیپلز پارٹی کارکنان کا تھانہ چہلک کے باہر احتجاج۔ آگ لگا کر انتظامیہ اور پولیس کے خلاف نعرے بازی۔ علی موسیٰ گیلانی کی رہائی کا مطالبہ۔ عبدالقادر گیلانی نے کہا کہ ہم گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے۔ علی حیدر گیلانی نے بھی حراست میں لینے پر بھرپور مذمت کی۔ علی موسیٰ گیلانی کو رہا نہ کرنے پر ملک گیر احتجاج ہوگا۔ ملتان میں علی قاسم گیلانی نے 12 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا۔ کہا کہ 30 نومبر کو ہر صورت میں جلسہ کریں گے۔ دیگر پی ڈی ایم رہنماؤں نے بھی علی موسیٰ گیلانی کی گرفتاری کی مذمت کی۔ چیئرمین پی 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 بلاول بھٹو زرداری کی علی موسیٰ گیلانی کی گرفتاری پر شدید الفاظ میں مذمت۔ کہا کہ پرامن سیاسی سرگرمیاں اور احتجاج عوام کا حق ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا علی موسیٰ گیلانی کی رہائی کا مطالبہ۔ ادھر وزیر تعلیم و محنت سندھ سعید غنی نے شدید الفاظ میں مذمت کی۔ کہا کہ عوامی احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے۔ 30 نومبر کو ملتان میں پی ڈی ایم کا جلسہ۔ جنوبی پنجاب کے بڑوں نے سر جوڑ لیے۔ رحیمیہ خان میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب، ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب سمیت دیگر افسران کی شرکت۔ پی ڈی ایم میں شریک سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی گرفتاری کا فیصلہ کیا گیا۔ دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت۔ حکومتی پارٹی کے رہنما اپنے ہی لیڈر کے احکامات کی حکم عدولی کرنے لگے۔ نو منتخب چیئرمین ایم ڈی اے رانا عبدالجبار کو کرسی ملنے کی خوشی۔ کورونا کے باعث ریلیوں اور جلسوں کی پابندیوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ گھر سے لے کر ایم ڈی آفس تک شاہانہ ریلی۔ رانا عبدالجبار اور حامیوں نے ایس او پیز پر عمل کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ بنا ماسک کے گھر سے آفس تک ریلی نکالی۔ ان کو اجازت انہوں نے مانگی تھی تو میرا خیال ہے اگر وہ اتنے کی لوگ تھے تو پھر ان کو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما نے حکومتی احکامات کی دھجیاں بکھیر دیں۔ اپوزیشن کا چیئرمین ایم ڈی اے ملتان رانا عبدالجبار کے ریلی نکالنے پر تحفظات کا اظہار۔ اپوزیشن نے ضلع انتظامیہ کے فیصلے کو دوہرا معیار قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ لوگ روک رہے ہیں اور ان کو آپ لوگ اجازت دے رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف ان کا یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس جلسے کو ناکام بنائیں۔ ملتان میں سیاسی رہنماؤں کو قلعہ کوہنا قاسم باغ اسٹیڈیم کا تالا توڑنا مہنگا پڑ گیا۔ لوہاری گیٹ پولیس ان ایکشن۔ علی قاسم گیلانی، عبدالقادر گیلانی، جاوید صدیقی سمیت 30 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ مقدمے میں نامزد 6 سابق لیگی کونسلرز گرفتار۔ گرفتار کونسلرز میں سہیل قریشی، اجمل قریشی، کونسلر وحید الرحمان، اشتیاق احمد شاہ، محمد تسلیم، سابق کونسلر اور محمد رفیع شامل۔ نون لیگ، لائرز اور پیپلز لائرز فورم کا احتجاج۔ ڈی سی آفس تک ریلی نکالی۔ ادھر عبدالقادر گیلانی نے لوہاری گیٹ کے باہر احتجاج بھی کیا۔ پاک فوج میں اعلیٰ سطح پر ترقیاں اور تقرریاں۔ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز کمانڈر صدرن کمانڈ تعینات۔ لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء کور کمانڈر بہاولپور اور لیفٹیننٹ جنرل محمد وسیم اشرف کور کمانڈر ملتان تعینات۔ محمد علی آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ کے کمانڈر۔ لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان آئی جی آرمز۔ لیفٹیننٹ جنرل سید محمد عدنان انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن۔ لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات ملٹری سیکرٹری اور لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور آئی جی کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی تعینات۔ 6 میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ جنوبی پنجاب میں کورونا جان کو آ گیا۔ نشتر اسپتال میں 4 افراد جاں بحق۔ سرگودا میں بھی کورونا کے 4 بیمار دم توڑ گئے۔ میاں والی میں 2 دنوں میں 6 افراد جاں بحق۔ بہاولپور میں بھی ایک شخص جان کی بازی ہار گیا۔ ملتان میں 39 نئے مریضوں میں کورونا وائرس کی تصدیق۔ بہاولپور میں 29 اور بکر میں 23 کیسز رپورٹ۔ بہاولپور لیب کی استعداد کار کم ہونے پر کورونا ٹیسٹ کا رزلٹ تاخیر کا شکار۔ 1721 افراد کے ٹیسٹ رزلٹ نہ سکے۔ ادھر رحیمیہ خان میں بی ایس ایل لیب 3 کا منصوبہ ادھورا۔ انتظامیہ لیب کی منظوری کے بعد بنانا ہی بھول گئی۔ جگہ مختص، تاحال فنڈ کا اجرا نہ ہو سکا۔ لیا یونین کونسل 172 میں پولیو کیس کی انکوائری مکمل۔ کمیٹی نے ڈیپٹی ڈی ایچ او، ڈی ایس پی اور 2 ویکسینیٹرز کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ محمد اکبر اور تنویر احمد نوکری سے برطرف۔
ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر نعیم اور ڈی ایس او محمد شہباز کے خلاف کارروائی کے لیے رپورٹ سیکرٹری ہیلتھ پنجاب کو بھجوا دی گئی۔ پولیو مہم کی کامیابی میں تمام محکمے اپنا کردار ادا کریں، ڈپٹی کمشنر بہاولپور کے متعلقہ افسران کے احکامات۔ 30 نومبر سے شروع ہونے والی مہم کا جائزہ لیا۔ 31 دسمبر کے بعد روایتی بھٹے بند رہیں گے، ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک نے واضح کر دیا، کہا زگ زیگ ٹیکنالوجی پر چلنے والے بھٹوں کو کام کرنے کی اجازت ہے، متعلقہ افسران کو خلاف ورزی پر کارروائی کی ہدایت بھی کر دی۔ بہاولپور کے تمام بھٹا مالکان کا زگ زیگ ٹیکنالوجی اپنانے کا اعلان، ادھر رحیمیہ خان میں خلاف ورزی پر 20 مقدمات درج۔ جو پرانی ٹیکنالوجی والے تھے وہ ان کی بھرائی سیدھی تھی، اب انہوں نے بھرائی زگ زیگ کر لی ہے۔ جو انہوں نے بلور لگایا ہے، اس بلور کا فنکشن یہ ہے کہ جو گیسز ہیں ان کو یہ بھرائی کے نیچے جو ہے نا وہ اس طرح گھماتے ہیں کہ وہ گیسز نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی ہیٹ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ پکائی بھی اچھی ہو جاتی ہے، ان کو فائنینشلی بھی فائدہ ہوتا ہے، اور جو گیسز ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اوپر جو ہے نا وہ دھواں جو ہے صاف ہو کر نکلتا ہے۔ لیا کی خوبصورتی کو چار چاند لگ گئے، لیا مائنر کو رنگ برنگی لائٹ سے سجا دیا گیا۔ ایم پی رفاقت گیلانی اور ڈپٹی کمشنر اصفر ضیاء نے لیا مائنر پل پر بیوٹیفیکیشن کا افتتاح کر دیا۔ نہر کے وسط میں لگے ماڈلز شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ نہ بجلی، نہ پانی، نہ گیس، نہ خوشحالی، پھر بھی دل ہے پاکستانی۔ سخی سرور میں کچے مکان اور سچے لوگ موسم کی سختی میں زندگی گزارنے پر مجبور۔ کہیں خواتین اور بچے کھانا بنانے کے لیے لکڑیوں کی تلاش میں سرگرداں تو کہیں پانی کی تلاش جاری۔ قبائلی عوام نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے احساس محرومی ختم کرنے کی امید لگا لی۔ سردی بڑھتے ہی سوئی گیس بحران نے سر اٹھا لیا۔ سرگودا اور مظفر گڑھ میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، گنجان آباد علاقوں کے مکین پریشان، شاہین آباد کی خواتین سراپا احتجاج۔ سیلا ملر روڈ پر ٹریفک جیم، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، اعلیٰ حکام سے نوٹس دینے کا مطالبہ۔ قوم کا مستقبل تعلیمی اداروں کی صفائی پر مامور، اسکولوں کو تالے لگانے سے قبل اساتذہ نے بچوں کو صفائی پر لگا دیا۔ سیلا مالی ہائی اسکول نمبر 1 سرگودا میں بچوں سے مشقت کروائی جانے لگی، روہی نے بچوں سے صفائی کروانے کی فوٹیج حاصل کر لی۔ کوٹردو میں انتظامیہ کی نہلی یا مبینہ ملی بھگت، موضع حالہ بستی گردے والا میں ٹرانسفارمر چوری ہو گیا، 100 سے زائد گھروں اور گورنمنٹ اسکول کی بجلی ایک ماہ سے منقطع، شہری پانی کے بوند بوند کو ترس گئے۔ میپ کو انتظامیہ پر بجلی بحالی کے لیے 70,000 روپے مانگنے کا الزام، ایس ڈی او میپ کو ساجد کی آئیں بائیں شائیں۔ ملتان کو تجاوزات سے پاک کرنے کا مشن، ملتان انتظامیہ کا شہر کے مختلف علاقوں میں آپریشن، ٹیم نے دوران کارروائی 3 ٹرک سامان قبضے میں لے لیا۔ جرائم کی روک تھام کے لیے بلا امتیاز کارروائیاں کی جائیں، آر پی او ڈی جی خان فیصل رانا کے تمام ڈی پی اوز کو احکامات، کرائم اور امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ لیا میں سیویج کے مسائل ہوں گے حل، شہر کی بڑی آبادی کے لیے بنائے گئے ڈسپوزل ورکس کا آغاز، معاون خصوصی سی ایم پنجاب رفاقت گیلانی اور ڈپٹی کمشنر اصفر ضیاء نے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ 30 کروڑ کی لاگت سے عیدگاہ، محلہ جوتا اور دیگر آبادیوں میں سیویج منصوبہ مکمل ہوگا۔ کمشنر سرگودا ڈاکٹر فرح مسعود کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، کرونا SOPs کے نفاذ کا جائزہ لیا، تجاوزات آپریشن میں حصہ لینے والے MC عملے کی کارکردگی کو سراہا۔ سجادہ نشین دربار فرید خواجہ معین الدین کوریجا کی کمشنر بہاولپور ظفر اقبال سے ملاقات، روہی امن میلے میں تمام تر تعاون کی یقین دہانی کروائی، کمشنر ظفر اقبال نے مزار پر حاضری کی دعوت بھی قبول کی، امن کے فروغ کے لیے دربار فرید کی کوششوں کو بھی سراہا۔ اینٹی کرپشن میں تقرر و تبادلے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر انویسٹیگیشن شیخ محمد احمد ڈی جی خان تعینات، اسسٹنٹ ڈائریکٹر غضنفر طفیل بہاڑی تعینات۔ بہاولپور کے وکلاء کے لیے بڑی خوشخبری، اپنے گھر کا خواب ہوگا شرمندہ تعبیر، وکلاء کالونی کی افتتاحی تقریب، صدر کالونی نے ڈویژن بھر کے وکلاء کو 10 مرلے کا پلاٹ دینے کی نوید دے دی۔
موسم سرما کی آمد کے ساتھ شہریوں کا سوپ پوائنٹس پر رش، یزمان میں شہریوں کے سوپ کی دکانوں پر ڈیرے، گرما گرم انڈوں کے ساتھ سوپ مزہ دھوالا کرتے